بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے گزشتہ لیکچر میں تحریک علی گڑھ کے حوالے سے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کے بارے میں پڑھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علی گڑھ کے مقام پر مرکز علی گڑھ تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کے لیے جو گراں قدر خدمات سر انجام دی، وہ سب کی سب تحریک علی گڑھ کہلاتی ہے۔ آج ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیں گے، تو میں سب سے پہلا پوائنٹ پس منظر اس میں تھوڑا سا بتاتا چلا جاؤں کہ مسلمانوں نے بر صغیر پر تقریباً 1000 سال حکمرانی کی، اور یہ بہت بڑا پیریڈ تھا۔ ہندوستان ایک فلاحی ریاست تھی۔ مسلمانوں کی کردار اور سیرت کا ایک روشن پہلو ان کی دریا دلی، ان کی وسعت قلبی، ان کی کشادہ دلی ہے۔ انگریز یہاں پہ تجارت کے لیے آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے اپنے تجارتی مرکز قائم کیا، اور پھر مسلمان بادشاہوں سے یک بعد دیگر مراعات لیتے چلے گئے۔ انہوں نے ویئر ہاؤسز قائم کیے، دفاع کے لیے چوکیدار، اسلحہ وغیرہ، اور اس طرح سے فوج رکھنا شروع کر دی۔ پھر یہ کام بڑھتا چلا گیا۔ پنجابی میں مثال مشہور ہے کہ اگ لین آئی تے گھر دی مالک بن کے بہ گئی۔ انگریز سامراج مسلمانوں کی اس خوبی سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس نے ریشہ دوانیاں، سازشیں شروع کر دی۔ سب سے پہلے بنگال کی ریاست پہ قبضہ کیا، نواب سراج الدولہ جرنیل ساز باز ہوئے۔ پھر میسور کی طرف اس نے رخ کیا، بالآخر ہندوستان کے تک رسائی حاصل کر لی۔ عزیز طلباء، 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے کئی وجوہات تھی، ایک پورا باب ہے اس پر۔ کچھ فوری وجوہات تھی جن کی بنا پہ اسلحہ اٹھا لیا اور بغاوت کر دی۔ انگریز اسے غدر کہتا ہے، مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں۔ لیکن وہ بقول شاعر کہ باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بہادر شاہ ظفر تخت نشین تھے۔ مسلمان جرنیل غداری کے مرتکب ہوئے۔ دہلی کے لال قلعہ میں جو اسلحہ خانہ تھا، اسلحے کا ڈیپو تھا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ چنانچہ انگریز دوبارہ پھر مکمل طور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کا استحصال ہوا۔ ایسے میں ہندوستان کی واحد مسلم شخصیت، بہت عظیم قائد سر سید احمد خان اٹھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی رہبری کا فریضہ سر انجام دیا۔ سر سید احمد خان نے بہادر شاہ ظفر رنگون قلعے میں جلا وطن ہو گئے۔ شہزادوں کے سر کاٹ کے پیش کیے گئے، یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ ایک دکھ تھا باپ کے سامنے بیٹوں کے سر پیش کیے جائیں، اور وہاں پہ مشہور زمانہ غزل انہوں نے کہی تھی، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشتے غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ سر سید احمد خان محسن ہے، پاکستان کے مسلمان قوم کے محسن ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ آپ نے اگر نتیجہ خیز ترقی کرنی ہے تو تعلیمی میدان میں آپ کو آگے آنا ہوگا۔ آپ سیاسی سرگرمیاں ترک کر دیں۔ انگریزوں کا قرب حاصل کرنے کی آپ نے کوششیں کی، تو سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا وہ مراد آباد سکول قائم کیا۔ 1859 میں سر سید احمد خان یہاں چیف جج تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے یہ سکول بنایا۔ بعد میں یہ گورنمنٹ سکول کا درجہ حاصل کر گیا۔ نمبر 2، 1800 یہ جنگ آزادی کے 1 سال بعد ہی تقریباً۔ نمبر 2، غازی پور میں آپ کا تبادلہ ہوا۔ آپ نے غازی پور میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، اس کا نام وکٹوریہ سکول تھا 1862 میں، اور یہاں پہ مغربی اور مشرقی دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہ ایک معیاری درسگاہ تھی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے۔
نمبر 3 MAO ہائی اسکول علی گڑھ، آپ علی گڑھ تشریف لے آئے۔ یہاں پہ آپ نے اسکول کا یہ ایبریویشن ہے محمڈن اینگلو اورینٹیل ہائی اسکول، MAO، مسلمانوں کے لیے مشرقی اور انگلش دونوں تعلیمیں تھیں یہاں پر۔ 1875 میں ہندو اور انگریز اساتذہ آپ نے بھرتی کیے۔ وائسرائے ہند نے اس سکول کے لیے 10,000 چندہ دیا۔ پھر 2 سال بعد ہی یہ سکول کالج کا درجہ پا گیا۔ اس کالج کا سنگ بنیاد 1877 میں 1877 میں خود وائسرائے ہند نے رکھا، اور سر سید کی وفات کے بعد 22 سال بعد یہ کالج علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید احمد خان کی بہت اعلیٰ خدمت تھی۔ 5ویں نمبر پہ یہ اقامتی ہاسٹل بھی تھا اس میں۔ 5ویں نمبر پہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1863 میں آپ نے یہ سوسائٹی قائم کی۔ اس کا جو شروع میں نام رکھا گیا وہ ٹرانسلیشن سوسائٹی تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں انگلش اردو دونوں علوم کی ترویج تھا۔ یہاں پہ یورپی علوم کا، مغربی علوم کا، انگریزی کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی کتابیں اردو کے کالم میں ڈھل گئیں۔ اس اردو کو بھی فروغ نصیب ہوا، نثر نے ترقی پائی۔ نمبر 6 علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ، یہ ایک ہفتہ روزہ رسالہ تھا۔ اس میں اخلاقی، سیاسی، سماجی، معاشرتی مضامین پر مقالے لکھے جاتے تھے۔ خود سر سید احمد خان بھی اس میں مضامین، آرٹیکل لکھتے تھے۔ یہ 2 کالمی تھا، اخبار کہہ سکتے ہیں، میگزین کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ ایک کالم اردو میں تھا، ایک انگلش میں تھا۔ اس سے بھی اردو ادب کو ترقی ملی۔ نمبر 7 محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں قائم کی۔ مقصد اس کے 3 تھے۔ نمبر 1 مغربی علوم کی تعلیم مسلمانوں کو دینا۔ نمبر 2 واضح، نمبر 2 اسلامی تعلیمات کا احیاء۔ یہاں میں بتاتا چلا جاؤں کہ سر سید کے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور اسلامیات لازمی تھی۔ تو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان آگے بڑھیں، شعور حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں۔ نمبر 3 مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کا جائزہ۔ اس کانفرنس کا سالانہ جلسہ ہندوستان کے کسی نہ کسی بڑے شہر میں ہر سال ہوا کرتا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت پر غور و خوض ہوتا کہ کتنے مسلمان بچے بچیوں نے میٹرک کیا ہے، FA کیا ہے، FSC کی ہے، BA BSc ماسٹر تک پہنچے ہیں، کتنے وکیل بن گئے، کتنے ڈاکٹر بن گئے، اور مزید بہتری کے لیے تجاویز مرتب ہوتی تھی۔ یہ جو 7واں پوائنٹ ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بطن سے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اسی کا سالانہ اجلاس تھا ڈھاکہ میں 1906 دسمبر۔ جب اس کا اجلاس ختم ہوا تو وہیں پہ مسلمانوں نے علیحدہ سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات تھی۔ تو سر سید احمد خان نے اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان میں سب سے پہلے تفسیر القرآن کتاب لکھی آپ نے، یہ 7 جلدوں میں تفسیر لکھی آپ نے، قرآن کریم کی شرح تھی، اور اسے سائنس اور قرآن کو ایک قرار دیا آپ نے۔ فرشتے، معجزات و جنت دوزخ اس کی عقلی تعبیرات کی۔ علماء اہم مصر علماء نے اس پر نقد بھی کیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے قرآن کریم کی شرح کی سر سید احمد خان نے۔ نمبر 2 تبیین الکلام، سر سید احمد خان نے، ان کے ایک فکر تھی کہ ہم جب تک انگریزوں سے مفاہمت نہیں کریں گے ہم ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی۔ تبیین کے معنی ہوتے ہیں وضاحت کرنا، شرح کرنا، اور کلام سے مراد بائبل ہے، بائبل کی تفسیر ہے۔ یہ آپ نے باقاعدہ عبرانی زبان سیکھی اور بائبل کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیمات کو ایک قرار دیا۔ اس سے حکمران انگریزوں کے اور مسلمانوں کے درمیان دوریوں کو ختم کرنا مقصد تھا۔ تبیین الکلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں بائبل میں، انجیل میں، ان کو بھی آپ نے اس میں لکھا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایک ٹچ تھا اس کتاب میں، اور یہ بہت اس نے پذیرائی حاصل کی۔ نمبر 3، رسالہ احکام طعام اہل کتاب۔ سر سید احمد خان نے ایک پمفلٹ لکھا، اس کا یہ ٹائٹل ہے رسالہ احکام طعام اہل کتاب۔ اس میں آپ نے لکھا کہ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے ہیں، ان سے دوستیاں قائم کر سکتے ہیں، سماجی میل جول کر سکتے ہیں، اور کوئی اس میں شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ دلائل کے ساتھ آپ نے رسالہ لکھا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ عیسائیوں کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال ہے۔ نمبر 4، خطبات احمدیہ۔ ایک انگریز مستشرق نے کتاب لکھی لائف آف محمد، ولیم میور نے۔ اس نے اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر تنقید کی۔ سر سید احمد خان نے اس کے جواب میں لیکچرز دیے، اور ان کو پھر کتابی شکل میں آپ نے شائع کی۔ اس کا نام خطبات احمدیہ ہے، اور دلائل سے اس کی تنقید کا رد کیا۔ یہ بہت بڑی اسلامی خدمت تھی سر سید احمد خان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم اسلام کا دفاع ہے۔ نمبر 5، جلاء القلوب بذکر المحبوب۔ یہ سیرت النبی پر کتاب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے دلوں کو منور کر لیا جائے۔ کتاب کا نام جلاء القلوب بذکر المحبوب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، اس سے دلوں کو روشنی ملے گی۔ اس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا اور آپ کے معجزات کا تفصیلی جائزہ لکھا ہے۔ یہ سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات تھی۔ اللہ حافظ۔